مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ جب چل رہا تھا تو اس واقعے سے پہلے ایک تذکرہ نکلا تھا کہ بڑے لوگوں پر چھوٹے لوگوں کا اعتراض کرنا، اور خاص طور سے شیوخ پر عام لوگوں کا تنقید کرنا اور ان کی غلطیاں نکالنا۔ ایک شخص نے ایک شیخ کے بارے میں بیہودہ بکواس کی تھی، اور وہ بھی اسی شیخ کے مرید کے سامنے۔ مرید کو غصہ آیا اور اس نے اس آدمی کو شیخ کی حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سلسلہ واقعے کا جو چل رہا تھا، بیچ میں مختلف موضوعات آئے اور اس پر اظہار خیال ہوتا رہا۔ اب یہ باقی قصہ آگے بڑھے گا۔ آن خبیث از شیخ می لائید ژاژ، کش نگر باشد ہمیشہ چشم کاس۔ وہ خبیث آدمی شیخ کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہا تھا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے دنیا دار اور دین سے دور، روحانیت سے دور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے روحانیت والے اور صاحب دل اور نیکی والے لوگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، اور نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ ان کی تنقید ان کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ نچلی سطح پر اتر جاتے ہیں اور جو سمجھ میں آیا بول دے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دکھائی ہی ویسے دے رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا آدمی بھی برے آدمی کو برائی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ خرابی ان کے آنکھ کے اندر ہے، ان کی سوچ کے اندر ہے۔ تو آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کش نگر باشد ہمیشہ چشم کاس، بھینگے کی آنکھ ہمیشہ ٹیڑھا دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایک بھینگا ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں خرابی ہوتی ہے تو اس کو ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے، تو وہ لوگ بھینگے لوگ کوئی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنی منڈی ٹیڑھی کرتے ہیں۔ ایسا کریں گے تو ہی ان کو دکھائی دے گا۔ سامنے کی چیز جب دیکھنا ان کو ہوتا ہے تو ایسا دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا دیکھیں گے تو ان کو چیز ٹیڑھی دکھائی دے گی، اس کو کہتے ہیں بھینگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھینگے لوگ ہیں، ان کو ہر چیز ٹیڑھی ہی دکھائی دیتی ہے، ان کو سیدھی چیز سیدھا دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں کو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ کہ منم برحال زشت او گواہ، خمر خارس تو بدو کارش تباہ۔ اب اس نے کہا کہ تم کس آدمی کی حمایت میں بات کر رہے ہو؟ تم اس کے مرید ہو نا، اسی لیے ان کی تعریف کرنا تم کو گوارا کرتا ہوگا، لیکن میں تو حقیقت دیکھنے والا ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس کی بری حالت کا گواہ ہوں۔ وہ آدمی شرابی ہے، برا ہے، اور اس کا ہر کام برباد ہے، جو کام کرتا ہے غلیظ کام کرتا ہے۔ میں چشم دید گواہ ہوں اس کی برائی کا، اور تم اس کو شیخ کہتے ہو، اس کو بڑا آدمی کہتے ہو۔ کہ منش دیدم میانے مجلسے، اوز تقوی آریستو مفلسے۔ میں نے اس کو ایک محفل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ وہ آدمی پرہیزگاری سے خالی ہے، دور دور تک تقوی پرہیزگاری اس کے پاس نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے مفلس ہے، وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ور کے باور نیست خیزی ام شواں، تا ببینی فسق شیخت را آیاں۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ تم اس کے مرید ہو اور وہ تمہارا شیخ ہے، تو ظاہر بات ہے تم کو میری باتوں کا یقین تو آئے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم کو یقین نہیں ہے میری بات کا تو آج رات میں آ جاؤ، اٹھ کے دیر رات کو نیند سے بیدار ہو کے آ جاؤ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تمہارے پیر کی فسق و فجور کو، گناہوں کو۔ میں تم کو دکھاؤں گا، مجھے معلوم ہے وہ رات میں ان کی بیٹھک کہاں ہوتی ہے، میں تم کو لے جاؤں گا، خفیہ طور سے دکھاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
شب بردش برسرے یک روزنے گفت بن گر فسق و عشرت کردنے. تو دونوں مل کے رات میں ایک جگہ جمع ہوئے اور نکل کر اس گھر میں پہنچے جہاں پر یہ بزرگ رات بتا رہے تھے. فوری ایک دیوار کے اوپر ایک روشن دان لگا ہوا تھا، وہ روشن دان پر جھانکتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اب اندر جھانک کر دیکھو، تمہارے پیر اندر موجود ہیں، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، دیکھو کیسا فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور دیکھو کیسے مزے اڑا رہے ہیں. بن گراں سالو سے روز و فسق شب، روز ہمچو مصطفیٰ شب بو لہب. دیکھو دن میں وہ کیسا دھوکہ دیتے ہیں اور رات کو ان کے فسق و فجور کا کیا حال ہے. دن میں مصطفیٰ کی طرح اپنے آپ کو بنا کے رکھتے ہیں اور رات میں بو لہب کی طرح ہوتے ہیں. دن کو مصطفیٰ، رات کو ابو لہب، ایسی تو ان کی سرگرمیاں ہیں. لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دن میں بڑی نیکی کا پاٹ پڑھاتے ہیں اور رات میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. روز عبداللہ اورا گشت نام، شب نعوذ باللہ اور در دست جام. دن میں حالت یہ ہے کہ وہ عبداللہ بنے ہوئے ہیں. عبداللہ جو ہے اولیاء اللہ کے مقامات میں سے ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. صوفیاء نے تو کہا ہے کہ عبداللہ سے کوئی بڑا مقام ہے ہی نہیں. ایک تو عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عبداللہ اللہ کا بندہ، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے. یہاں تک کہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے حقیقت میں. وہ اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کا بندہ ہے حقیقت میں. یہ ہے اس کے عام معنی. لیکن ایک خاص معنی ہے عبداللہ کے، اور وہ ہے اللہ کا خاص بندہ، اور وہ بہت بڑا مقام ہے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. تو دن میں حضرت عبداللہ بنے پھرتے ہیں اور رات میں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر نعوذ باللہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ہاتھ میں شراب کا جام لیے پھرتے ہیں. دیت شیشہ در کفے آ پیر پر، گفت شیخہ مرترا ہم ہست ہر. اس پیر کے ہاتھ میں دیکھو بھرا ہوا شیشہ ہے. اب وہ روشن دانی میں سے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں تو وہ شخص بتا رہا ہے مرید کو کہ دیکھو تمہارے پیر وہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں شراب سے بھرا ہوا شیشہ ہے. اب تیرا دھوکہ اتر گیا ہے نا، تیری آنکھوں پہ سے اینک اتر گئی ہے نا. اب تجھے پتا چلے گا کہ تو کس غلط راستے پر تھا، کس کو اپنا پیر بنائے ہوئے تھا. یہ حالت ہے تیری. تو نمی گفتی کے در جام شراب، دیو می میزد بجد ہر دم شتاب. تو نے نہیں کہا ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے تو شیخ کی نظر اس روشن دان پر پڑ گئی اور دیکھا کہ دو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب شیخ دیکھ چکے ہیں، اب چھپ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کھول کر سامنے آ گئے. آ کر اب یہ شخص بازو مرید ہے شیخ کا، اس کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا اور شیخ سے کہنے لگا کہ اے شیخ، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ شراب کے شیشے میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا نا واعظ میں اپنے کہ شراب مت پیو، شراب کے شیشے میں شیطان پیشاب کرتا ہے. کیا آپ نے نہیں کہا تھا؟ پھر اب یہ کیا ہے؟ گفت جامم را چنا پر کرد اند، کندرو اندر نہ گنجد یک سپند. تو اب شیخ نے مسکرایا، مسکرا کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا جام کیسا ہے. جام میں اگر گنجائش ہوگی تو شیطان پیشاب کرے گا. میرا جام اتنا بھرا ہوا ہے کہ شیطان کو پیشاب کرنے کی گنجائش کہاں. اس کے اندر تو ایک دانہ بھی نہیں آ سکتا. جب کوئی چیز مکمل فل ہو جاتی ہے نا تو ایک قطرہ پانی بھی بہہ جاتا ہے. ویسا میرا جام ہے. تم کو کیا پتا میرے جام کی حقیقت. بن گری جا ہیچ گنجت ذرے، ای سخن را کش و ندا کر رہے. دیکھو یہ وہ گلاس ہے، یہ وہ جام ہے جس کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں سماتا. اگر یقین نہیں ہے تو جھانک کر دیکھو، کیا اس کے اندر کوئی ذرہ سما سکتا ہے؟ لیکن یہ جو عارفانہ اور صوفیانہ بات تھی اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی. کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. میں پوچھ کے آ رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ وہ آدمی بہکا ہوا تھا نا. وہ بات بھی اس کو ٹیڑھی نظر آئی. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جام ظاہر خمر ظاہر نیست این، دور داری راز شیخ غیب بھی. یہ جو تم کو جام نظر آ رہا ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر جو شراب تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں وہ شراب ہے ہی نہیں جو حرام ہے. تم لوگ مجھے دور سے دیکھ رہے ہو نا. بعض گلاس میں، بعض
پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دور سے دیکھنے والوں کو شراب دکھائی دیتی ہیں. ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے اور اس کے اندر ایسے رنگ کا پانی ہے جو بالکل شراب کے ہو بہو ہے. پینے والا اس کو شراب کے انداز سے پی رہا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ تو آپ کہتے ہیں یہی حال ہے میرا بھی. دور سے دیکھنے والے اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اس شیخ کو جو کہ دور کا دیکھنے والا ہے اس کو اس سے دور رکھ. دور سے دیکھنے والے اس کو دور سے شراب سمجھتے ہیں، اور یہ شیخ تیرا، اب مرید سے کہہ رہے ہیں آپ، یہ شیخ تیرا جو دور کا دیکھنے والا ہے اس کو ان لوگوں سے دور رکھ. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں. وہ شخص جو عیب جو ہے، عیب ڈھونڈنے والا ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنا ہی اس کا کام ہے، اس کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی معلوم آپ کو؟ ایک تو یہ خرابی تھی کہ وہ بزرگوں کو اپنے جیسا خیال کر کے ان کی ظاہر کو دیکھ کر فتوے صادر کرتا تھا. اور ظاہر بات ہے شراب پینا تو حرام ہے. اگر کوئی حرام پیتا ہوا دکھائی دے تو سامنے والا تو تنقید کرے گا ہی کرے گا کہ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن آپ غور کر کے دیکھیے کہ شریعت نے جہاں شراب کو حرام قرار دیا ہے وہیں کسی کے ذاتی معاملات میں کھڑکی میں سے دیکھ کر جھانکنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. مطلب آپ کسی پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے جبکہ آپ خود حرام کام کر رہے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا نہیں ہے قرآن مجید میں. کسی کے احوال کی جاسوسی مت کرو، چھان پٹک مت کرو، جھانک جھانک کر مت دیکھو. کوئی غلط بھی کر رہا ہو تو آپ کو جھانک کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک کوئی چیز آپ کے سامنے خود نہ آ گئی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو آپ دوسروں پر حرام کاری کا الزام تو لگا رہے ہیں لیکن خود آپ حرام کاری کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں ویسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر معاملہ ایسا ہے تم دور سے چیز دیکھ رہے ہو، تم دور سے دیکھنے والے ہیں، اور یہ پیر دور کا دیکھنے والا ہے. دونوں میں فرق ہے. جام میں ہستی شیخست فلیو کاندرو ایدر نہ گنجد بول دیو. فلیو کہتے ہیں بیہودہ انسان، بکواس کرنے والا، فالتو باتیں کرنے والا. تو آپ کہتے ہیں کہ اے بیہودہ انسان، شراب کا جام شیخ کا وجود ہے، تو اس کو شراب کا جام سمجھ رہا ہے. اصلی شراب کا جام تو شیخ کا وجود ہی ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے پلا دیتا ہے. اور جو آنکھوں سے پینے والی شراب ہوتی ہے اس کے اندر شیطان کا پیشاب سماتا کہاں ہے؟ یہ جو جام تمہیں دکھائی دے رہا ہے، تم جس کو شراب سمجھ رہے ہو، یہ تو محض ایک عام سی کھانے پینے کی چیز ہے. لیکن میں تو شراب پیتا ضرور ہوں لیکن وہ شراب پیتا نہیں ہوں جو اسلام میں حرام ہے. میری شراب کچھ اور ہے. ہم لوگ آنکھوں سے پلانے اور آنکھوں سے پینے والے لوگ ہیں. پر و مالا مال از نور حقست جام تن بشکست نور مطلقست. اور وہ شراب اللہ تعالیٰ کے نور سے پر ہے، مالا مال ہے، اور جس کا جام شکستہ ہو گیا اس کے پاس کوئی جام نہیں ہوتا. نہ دے مینا نہ دے ساغر مجھے اس کی نہیں حاجت. مینا اور ساغر جو ہے شراب کے برتن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. بڑا ہوتا ہے وہ ساغر ہوتا ہے، چھوٹی گلاس ہوتی ہے اس کو مینا کہتے ہیں. نہ دے مینا نہ دے ساغر مجھے اس کی نہیں حاجت، نگاہ مست کافی ہے مجھے اے پیر میں خانہ. نور خورشید ارب یفتد بر حدث او ہما نورست نہ پذیرت خبس. اب آپ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ناپاکی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی دوسری چیز گر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے. اگر ایک مقام پہ نجاست ہے اس کے اوپر کوئی چیز جا کے گر جاتی ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. یہ ہے نا فقہ کا قاعدہ ہے یہ. اب آپ کہتے ہیں نور خورشید ارب یفتد بر حدث. اگر سورج کی روشنی ناپاکی پر پڑے تو کیا سورج کی روشنی بھی ناپاک ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ نور ہے. نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ تو نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا. شیخ گفتی خود نہ جامست و نہ میں ہی بریزا منکرا بنگر بوئے. تو شیخ نے فرمایا کہ یہ نہ جام ہے نہ اس میں جو کچھ ہے وہ شراب ہے. اگر یقین نہ آئے تو آج دیکھ لے، پی کر دیکھ لے، کیا ہے پتہ چلے گا. جیسا اس نے مرید سے کہا تھا نا کہ تجھے اب شیخ کی خباثت کا یقین نہیں ہے، میں تجھے دکھاتا ہوں، دیکھ لے. تو
آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، تجھے یقین نہیں آتا ہے، آ دیکھ لے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر اور ایک کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ شخص اکیلا یا اپنی محفل میں، اپنے دوستوں کی محفل میں شیخ پر تنقید کرتا تو شیخ یہ وضاحت کبھی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ جو چاہے کہہ لو میرے بارے میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، شرابی کہہ لو، جواری کہہ لو، مکار کہہ لو، دھوکے باز کہہ لو، تمہارے کہنے سے میرا کیا بگڑتا ہے، کہہ لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہتا تھا شیخ۔ لیکن اب اس نے وضاحت کیوں پیش کی، دکھایا کیوں، ثبوت کیوں دیا؟ مرید کی خاطر، کہیں اس کی عقیدت بگڑ نہ جائے۔ اگر وہ مرید کے ساتھ نہ آتا تو یہ شیخ اس کو اس طرح سے کبھی نہیں دکھاتا۔ آمدو دیدنگ بینے خاص بود، کور شد آن دشمن کورو کبود۔ وہ آیا اور اس نے دیکھا، اٹھایا اور چکھا، دیکھا تو پیور شہد تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ چکھا، اس کو پتا چلا کہ یہ تو اصلی شہد ہے، وہ جیسا ہماری زبان میں کہتے ہیں نا سینترا بھینترا ہو جانا، وہ کیفیت ہو گئی اس کی۔ نیلا دشمن اندھا ہو گیا، کورو کبود، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کی ساری جو محنت تھی پوری پانی میں چلی گئی نا۔ گفت پیر آندم مرید خیش را، رو برائے من بے جوئیں اے کیا۔ اب اس نے مخالف کو تو دکھا دیا، اب پیر کی جو عقیدت اس کی وجہ سے جو ہلکی پھلکی مقدر ہو گئی تھی، جو کمزور ہو گئی تھی، اب پیر کی مرید کی عقیدت کو مضبوط کرنے کے لیے پیر نے مرید سے کہا میاں ذرا جاؤ شراب خانے کو جاؤ، بار کو جاؤ، وہاں جا کر میرے لیے ایک اچھا میٹھا سا مزیدار جام لے کر آؤ، خرید کر لاؤ۔ اب دیکھیے معاملہ بالکل ہی بدل گیا۔ ابھی یہاں تو نقلی شراب پیتے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سارا معاملہ ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب پیر خود مرید سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ شراب خانے کو، بار کو جاؤ اور میرے لیے ایک شراب کی بوتل لے کے آؤ، خرید کے لاؤ، میں پینا چاہتا ہوں، جا کے لے کے آؤ۔ اب کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ اس آدمی سے کہتا تو وہ تو کبھی نہیں جاتا تھا نا، یہ مرید سے کہہ رہا ہے جاؤ جا کے لاؤ۔ کہ مرا رنجست مستر گشتام منز رنجس مخمسا بگزشتام، کیونکہ مجھے شراب کی ضرورت ہے اور میں مجبور ہوں۔ جیسے مجبور کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، قرآن مجید میں آیا نا ایک مقام پہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور الرحیم، جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، گناہ کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، صرف مجبوری ہو، گناہ کرنا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ مر رہا جب تک حرام کی چیز کھائے گا نہیں زندگی نہیں بچے گی، ایسی صورت میں اگر وہ کھا لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک طریقے سے شریعت میں اجازت ہے، جو آدمی مجبور ہو گیا، جان کے لالے اس کو پڑ گئے، ایسی صورت میں وہ حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے بعض بہت زیادہ سرد علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آدمی شراب نہ پیے تو سردی سے ٹھٹر کر مر جائے، وہاں پر شراب بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں، مجھے ایسی ضرورت ہے، مجھے پینا پڑے گا۔ جیسے بھوک کی وجہ سے انسان مر گیا تو حرام چیز کھا لیتا ہے، ویسے ہی میرا حال ہے، تم جاؤ جا کے لے کے آؤ۔ در ضرورت ہست ہر مردار پاک، برسرے منکر نہ لانت بات خاک۔ مجبوری میں مردار چیز بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن جو اس کا منکر ہے اس کے سر پر لانت کی خاک، جو نہیں مانتا اس کے اوپر لانت، چھوڑو اس کو۔ گرد خم خانہ برآمد آ مرید، بہر شیخ از ہر خمیں او میں چشید۔ اب چونکہ پیر نے اس کو حکم دیا تھا کہ میرے لیے اچھی کوالٹی کی مزیدار شراب اٹھا کے لاؤ، تو وہ شراب خانہ چلا گیا، جا کر اچھی برانڈ کی ایک شراب کا مطالبہ کیا، اور جب اس نے ہاتھ میں لے لی تو اس کو خیال آیا کہ اگر میں یہ لے جاؤں گا، یہ خراب نکلی تو کیا کروں؟ تو اس نے خیال کیا کہ چلو تھوڑی چکھ لیتے ہیں۔ چکھ کر دیکھا تو اگر نہیں پسند آئی تو دوسری لوں گا، دوسری نہیں پسند آئی تو تیسری لوں گا۔ اس طرح سے اس نے خیال کر کے کہا کہ میں تھوڑی چکھ لیتا ہوں، اٹھایا۔ بہر شیخ از ہر خمیں او میں چشید، اس نے شیخ کی خوشنودی کے لیے ہر مٹکے میں سے ایک دو گھونٹ چکھنے کے لیے نکال کر چکھے۔ در ہما خم خانہ او میں ندید، گشتہ بدھ پر از اصل خم میں نبیز۔ اب اس نے تمام شراب خانوں میں جتنے جتنے شراب کے مٹکے اس نے اٹھائے، کسی میں بھی شراب نہیں پائی۔ جو شراب کا مٹکا اٹھا کر وہ چکھتا، اس میں شہد ہوتا۔ پورے شراب خانے کی ایک ایک بوتل اس نے نکال لی اور چکھ لی، سب میں شہد ہے۔
گفت اے رنداں چه حالستی چه کار ہیچ خمے درنمی بینم اخار. تو اس نے شراب بیچنے والے دکان والوں سے کہا کہ اے رندو کیا ہو گیا یہ کیا حال ہے, کیا بیچ رہے ہو تم؟ یہاں باہر تو لکھا ہوا شراب خانہ, اندر پورا شہد بک رہا ہے, کسی مٹکے میں بھی شراب نہیں ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ غصے میں آ گیا شراب بیچنے والوں پر. جملہ رنداں نزد آں شیخ آمدند چشم گریاں دست بر سر می زنند. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے لیے لے جا رہے ہیں یہ؟ آج تک ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, پہلی بار ایسا معاملہ ہو رہا ہے, آخر ہے کیا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ نے کہا ہے جا کے شراب لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ شراب شیخ نے نہیں منگائی ہے, شیخ نے ہم کو بلایا ہے, چلو ہم چلتے ہیں تمہارے شیخ کے پاس. وہ لوگ آئے, آ کر ایک ہی بات انہوں نے شیخ کے ساتھ سامنے کہی, کہتے ہوئے پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہتے تھے در خرابات آمدی شیخ اجل جملہ میہا اس قدومت شد اصل. کہ اے بزرگ شیخ آپ شراب خانہ آ گئے جیسا لگتا ہے ہم کو, آپ تو یہاں پر اپنے نمائندے کو بھیجے تھے لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود بنفس نفسی شراب خانہ آ چکے ہیں, اور آپ کی تشریف آوری سے ہماری تمام شرابیں شہد بن گئی ہیں. کردہ میرا تو مبدل از حدث جان مارا ہم بدل کن از خبث. آپ نے شراب کی ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کر دیا ہے, اب ہماری ناپاک جانوں کو بھی پاکی میں تبدیل کر دیجیے. آپ کے شیخ نے شراب منگائی نہیں ہے بلکہ ہم کو بلایا ہے اور بتایا ہے کہ تمہاری دکان کے اندر ناپاک چیز کو ہم پاک کر سکتے ہیں, اگر تم کو بھی پاکی چاہیے تو تم بھی آ جاؤ. اس طرح سے ہم کو بلایا ہے. گر شود عالم پرسخوں بال بال کہ خورد بندے خدا اللہ حلال. اگر ساری دنیا خون سے لبریز ہو جائے, پینے کے لیے کچھ نہ بچے, تو اللہ والے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی حلال میسر کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بزرگان دین شریعت کا لحاظ نہیں کرتے یا ان کے پاس حرام چیز حلال بن جاتی ہے, نہیں, حرام تو سب کے لیے حرام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا باطنی پاور دے رکھا ہے کہ حرام کے مقام پر بھی وہ حلال کے راستے ضرور نکال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کر دیتا ہے. یہاں پر میں ایک وضاحت ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی مولانا روم اس طرح کے اہل دل باکمال بزرگوں کا اور صوفیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی کرامتیں, ان کی باطنی تصرفات اور روحانی طاقت کا ذکر کر رہے ہیں, اس سے مراد وہی درجے کے بزرگان دین ہیں. ایسا نہیں کہ آج کے دور میں جیسے ہر گلی میں ایک خود ساختہ پیر بن کر بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو پیروں کی طرح حلیے میں ڈال کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, اور اگر ویسا آدمی ایسی حرکتیں کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس درجے کا ہونا چاہیے جو شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکے. اس آدمی کے لیے, اس بزرگ کے لیے اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں. یہ دھوکے باز لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی لاج رکھتا ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی ویسے ہی حفاظت کرتا ہے. حرام سے, گناہ سے, ناجائز چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اے نبی, اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب یہاں پر آپ ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی تشریف لے جاتے تھے نماز ادا کر لیتے تھے. کبھی کبھار تو زمین پر کھڑے ہیں اور نیچے کچھ بچھاوا بھی نہیں ہے, عام زمین ہے, بالکل لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں چپلوں سے, ایسی زمین ہے, وہاں پر بھی کھڑے ہو کر رسول اللہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے بغیر کچھ بچھائے. تو اس پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے, آپ کدھر بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کے شرائط میں داخل ہے. تو اب یہ گفتگو آپ کیسے آگے بڑھاتے ہیں وہ دیکھیے. عائشہ روزے بے پیغمبر بے گفت یا رسول اللہ تو پیدا و نہفت. ہر کجا یابی نماز می کنی می روی در خانہ ناپا کو دنی. کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو, اکیلے ہو یا لوگوں میں ہو,
آپ جہاں موقع ملتا ہے وہاں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ادنا چیز، ناپاک چیز، اس کا بھی آپ خیال نہیں کرتے. ناپاک مقام ہوتا ہے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بے مصلی میں گزاری تو نماز، ہر کجا روئے زمیں بخشائے راز. بغیر مصلی بچھائے کے بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. جہاں بھی زمین بھی ہو کھلی تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا راز بتائیے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی شریعت کا حکم ہے، یا اب اڑ گیا ہے جگہ کا ناپاک ہونے کا جو حکم ہے، شرط ہے، وہ کیا شرط اڑ گئی ہے؟ اگر نیا حکم آیا ہے تو بتائیے. گرچہ میدانی کے ہر طفلے پلید، کرد مستعمل باہر جا کے رسید. حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ زمین وہ زمین ہوتی ہے جس میں اکثر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ناپاک بچے غلاظت کر دیتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں اس کو ناپاک ہی کر دیتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، تو زمین تو ناپاک ہو گئی. گفت پیغمبر کہ از بحر مہاں، حق نجس را پاک کر دی راں بداں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کے لیے نجس کو بھی پاک کر دیا ہے. اس کو سمجھ لو. اب مجھ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے پاس. میں جہاں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پاک کر دیتے ہیں. سجدہ گاہم را ازاں رو لطف حق، پاک گردانی تا ہفتم طبخ. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی مہربانی سے میری سجدہ گاہ کو، جہاں بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 طبق تک، زمین کے جو لیئرز ہیں نا اس میں سے 7 لیئرز تک اللہ تعالیٰ زمین کو پاک کر دیتا ہے. ہاں وہاں ترک حسد کن باشہاں، ورنہ ابلیس سے شوی اندر جہاں. خبردار انسانوں ہوشیار رہو، ایسے جو شاہ ہوتے ہیں ان سے حسد کرنا چھوڑو. اگر تم بڑے لوگوں سے حسد کرنے لگو گے تو پھر تمہارا شمار بھی جو ہے دنیا کے ابلیسوں میں ہو جائے گا. ابلیس نے آدم سے حسد کیا، اس کا وہ حشر ہوا. تم بھی یہاں پر بڑے لوگوں کے ساتھ حسد کرو گے، تمہارا بھی وہی حشر ہو جائے گا. کو اگر زہر خورد شہد شوت، تو اگر شہد خوری زہر شوت. تیرے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. وہ جب پینے کے لیے زہر کو اٹھاتے ہیں تو وہ زہر شہد بن جاتا ہے، اور تم جب شہد کو اٹھاتے ہو پینے کے لیے تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. کو بدل گشتو بدل شد کار او، لطف گشتو نور شد مرنار او. کیونکہ وہ بدل گیا ہے، اس کا کام بدل گیا ہے. وہ انسان الگ ہو گیا ہے تم سے. اس کا کام، اس کے سرگرمیاں، اس کے اخلاق، اس کے عادات، ہر چیز تم سے الگ ہو گئی ہے. وہ محبت بن گیا ہے اور اس کی آگ بھی نور بن گئی ہے. آگ کے 2 کوالٹیز ہیں نا. ایک آگ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، ایک آگ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ روشن کر دیتی ہے. دونوں کوالٹیز ہیں. کسی کے اندر کوئی کوالٹی آ گئی، کسی کے اندر کوئی کوالٹی آ گئی. قوت حق بود مر بابیل را، ورنہ مرغے چوں کشد مر پیل را. اب ابابیل کی وہ طاقت کہاں تھی کہ ہاتھیوں کو تہو بالا کر دے، ہاتھیوں کو ہلاک کر دے. ایک معمولی چھوٹا سا پرندہ ہاتھیوں کے لشکر کو کیسے مار سکتا ہے؟ لشکریرا مرغ کے چندے شکست، تابدانی کا صلابت از حقست. بڑے لشکر کو چھوٹے پرندے نے شکست دی ہے تاکہ تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی دستگیری کرتا ہے، جب اس کی مدد پر آتا ہے تو چھوٹا بھی بڑے کے لیے بھاری پڑتا ہے. اصل چیز وہ ہے، وہاں سے طاقت کا حاصل ہونا، وہ اصل چیز ہوتی ہے. گر تیرا وسواس آیت زی قبیل، رو بخاں تو سورہ اصحاب فیل. اگر تم کو وسوسے آتے ہیں یہ سمجھنے میں شک ہوتا ہے تو جاؤ سورہ فیل پڑھو. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا کہ ابابیل نے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا؟ ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہوتا، اتنا چھوٹا سا، اور اس ابابیل کی چونچوں میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی باریک باریک پتھر تھے جو ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کر دیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے.
ورکنی باؤ میرے او ہم سری کافرم دا اگر تو ذیشاں سروری. اب یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں مولانا روم. کہتے ہیں کہ اگر تو ان کے معاملے میں، اہل اللہ کے معاملے میں کسی قسم کا جھگڑا کرے گا اور برابری کی کوشش کرے گا، ہمسری کرے گا، برابر برابر بولے گا، کیا فرق ہے ان میں ہم میں، اگر تو یہ کہے گا تو یاد رکھ، اگر تو اس میدان میں مقابلہ کر کے ان سے جیت جائے تو میں کافر ہوں. تو نہیں جیت سکتا. وہ لوگ مقابلہ کرتے نہیں ہیں اس لیے تیرا نقصان نہیں ہو رہا ہے. وہ اگر مقابلہ کرنے پہ اتر آ جائیں تو تیرا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے بڑے لوگوں کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر آپ ایک اور حکایت بیان کریں گے اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے. وہ ہے چوہے اور اونٹ کی حکایت. چوہا اونٹ کو کھینچ کر لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان